إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال الله تعالى في موضع آخر وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين اللہ کی بے شمار حمد و ثنا اور تعریف و توصیف ہم سب کے لیے کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ اللہ ہی ہمارا خالق و مالک اور زندگی موت کا اصل طاقت رکھنے والا ہے، یہی اس کی صفت ہے، اور زندگی کی ساری نعمتیں اسی کے دینے سے ملتی ہیں، اور اس کی جب وہ منشا ہوتی ہے، مشیت ہوتی ہے، تو نعمتیں واپس لے لیتا ہے۔ یہ اس کی اپنی مصلحت اور کائنات میں اس کی حکمت اور تدبیر پر منحصر ہوتا ہے۔ ایسے اللہ کے لیے ہمارا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا رکوع و سجود سارے نیک کام اسی اللہ کے لیے ہونے چاہیے۔ یہی ہماری سعادت کا سب سے بڑا راستہ اور شاہراہ ہے، کامیابی کی کنجی ہے، اور اسی سے انسان دنیا میں بھی سعادت مند ہوتا ہے اور آخرت میں بھی کامیابی پاتا ہے۔ اللہ کا بے شمار درود و سلام نازل ہو اللہ کے آخری نبی و رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اللہ نے آپ کو
نبیوں کے ایک لمبے سلسلے کے بعد سارے نبیوں کی آخری کڑی آپ کو بنایا، آخری نبی و رسول بنایا۔ آپ کے بعد اب نہ کوئی نبی آئے گا نہ رسول آئے گا۔ جو بھی نبوت یا رسالت کا دعویٰ کرے گا وہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹا انسان ہوگا۔ ایسے نبی پر ہم سب کی طرف سے اللہ رب العالمین بے شمار درود و سلام نازل فرمائے۔ آج کے خطبے کے لیے میں نے جس آیت کریمہ کو خاص طور سے پڑھا ہے، اللہ رب العالمین نے اس میں فرمایا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَعِدَّةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، مسلمانوں جلدی کرو اللہ کی مغفرت کو حاصل کرنے اور جنت کو پانے کے لیے۔ جو جنت کی اتنی کشادہ ہے جیسے آسمان و زمین کی کشادگی۔ یہ معلوم ہے ہم سب کو کہ آسمان کی کشادگی آج تک انسان کو پتہ نہیں ہے کتنا کشادہ ہے، جنت کی کشادگی ایسے ہی ہے۔ طول کتنا ہے وہ اللہ بہتر جانے۔ وعدت للمتقین، اور اس کو تیار کیا گیا ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈر ڈر کر زندگی گزارتے ہیں، سارا کام اللہ سے ڈر کر انجام دیتے ہیں۔ یہ جنت انہی کے لیے اللہ نے بنائی ہے۔ اس میں فرمایا گیا کہ سارعوا، جلدی کرو، تقویٰ کے کاموں میں دیری نہ کرو، اللہ سے ڈرنے کے کاموں میں تاخیر نہ کرو، جلدی کرو۔ اسی سے اللہ کی رحمت اور اللہ کی جنت متقیوں کو حاصل ہوگی۔ ایک آیت کریمہ میں فرمایا وَالسَّابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، مسابقہ کرو، آگے بڑھو اللہ کی مغفرت اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان و زمین جیسی ہے اور طول اس کا اللہ بہتر جانتا ہے۔ وعدت للذین آمنوا باللہ ورسولہ، اسے تیار کیا گیا ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہیں۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا انعام ہے جسے چاہتا دیتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑا انعام کرنے والا ہے۔ تو اس میں بتایا گیا کہ مسابقہ کرو، آگے بڑھو، دیری نہ کرو، سستی نہ کرو۔ کن باتوں میں؟ اللہ پر ایمان اور رسولوں پر ایمان کی باتوں میں۔ اللہ پر ایمان، وہی ہمارا مالک ہے، وہی ہمارا خالق ہے، وہی ہماری روزی کا بندوبست کرنے والا ہے۔ رسولوں پر ایمان، تمام رسولوں پر جتنے اللہ نے بھیجے، جن کا نام قرآن مجید میں اور حدیث میں ذکر ہوا ہے، ان سب پر ایمان۔ فرشتوں پر ایمان، آسمانی کتابیں اتاری گئیں ان پر ایمان، تقدیر کے خیر و شر پر ایمان، قیامت کے برپا ہونے پر ایمان، اور جو احکام اللہ نے اپنے رسولوں کو دیے ان سارے احکام پر ایمان۔ یہ سب، یہ ٹکڑا قرآن مجید کا سب کو شامل ہے۔ ایمان لاؤ اس کے اوپر، یہ اللہ کا فضل ہے، یہ راہ دکھاتا ہے، یہ جنت کی راہ ہے اور یہ جہنم کی راہ ہے۔ جنت کی راہ پر چلنے سے اللہ کا انعام ملے گا، جنت ملے گی، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ تو ان آیات میں یہ کہا گیا کہ جلدی کرو، مسابقہ کرو، آگے بڑھو نیکیوں کے کاموں میں جو جنت تک لے جانے والے ہیں۔ سچی توبہ کی جائے، کوئی گناہ سرزد ہونے کے بعد ایسی جگہوں سے بچا جائے جو گناہ کی جگہیں ہیں، ایسے اعمال کیے جائیں نہایت بھلے طریقے سے جو اللہ سے بندوں کو قریب کرنے والے ہیں، ایسے اعمال کیے جائیں نہایت بھلے طریقے سے جو بندوں کے کام آنے والے ہیں، وہ بھی بہتر ہے۔ اللہ کے
حقوق ادا کرنے کے لیے نہایت بہترین طریقے سے اس کی عبادت کی جائے، اور بندوں کے نفع کی جتنی شکلیں ہو سکتی ہیں ان تمام جائز شکلوں کو بندوں کی نفع رسانی کے لیے کام میں لایا جائے، تو اللہ مغفرت اور جنت عطا فرمائے گا۔ ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا دیتا ہے۔ تو اہل ایمان کو اس کی توقع رکھنی چاہیے کہ اللہ ہمیں نیکی اور بھلائی کے راستے دکھانے کے ساتھ ہمیں اپنے بہترین ثواب سے جو مغفرت اور جنت کی شکل میں ہے وہ ہم کو عطا فرمائے گا۔ اس کے لیے فرمایا گیا ان دونوں آیتوں میں سارعوا سابقوا، جلدی کرو، مسابقت کرو، سبقت کرو، آگے بڑھو۔ ہماری اردو زبان کا بھی محاورہ ہے، نیک کام میں دیری کیا ہے، نیک کام میں دیری کیا، سارعوا اور سابقوا، یہی نیکی کی طرف ہم کو آگے بڑھنے اور جلدی کرنے اور نیکی کے کاموں میں دیری نہ کرنے کی طرف یہ الفاظ ہم کو ابھار رہے ہیں۔ دیکھا جاتا ہے معاشرے میں جب دین سے رابطہ کمزور ہوتا ہے، مادیت سے لگاؤ اور محبت زیادہ ہو جاتا ہے، تو نیکی کے کاموں کو لوگ ٹالتے رہتے ہیں۔ مثلاً یہ ہے کہ حج واجب آ گیا، آدمی پلاننگ کیے ہوئے ہے کہ بیٹے کی شادی کر دیں، اس میں 20 لاکھ 25 لاکھ 1 کروڑ 2 کروڑ حسب حیثیت خرچ کریں گے، تو حج پھر دیکھ لیں گے۔ بیٹی کی شادی ہے، کوئی پراپرٹی لینی ہے، ان سب میں نیک کاموں کو آدمی ٹالتا رہتا ہے۔ ہمارے مشاہدے میں ہے کہ ٹالنے والے ٹالتے رہے، شادی بیاہ کرتے رہے، پراپرٹی بناتے رہے، اور حج کی سعادت ان کو نصیب نہیں ہوئی، حالانکہ حج ان پر واجب ہو چکا تھا۔ تو نیک کاموں میں دیری نہیں کرنا چاہیے، اللہ کا انعام لینا ہے، مغفرت اور جنت، تو نیکی کے کاموں میں سارے جلدی کرو اور اس میں دیری ہرگز نہ لگاؤ، مسابقت کر کے آگے بڑھو۔ رب العالمین نے سارعو اور سابقو کے الفاظ سے یہی بات بتائی ہے۔ نیکی کے کام یہی ہیں جو میں نے گنایا چند الفاظ میں۔ آپ مشاہدہ کیجئے، دیکھیے زمانہ جب دین میں نئی نئی باتیں ایجاد کر کے ملا دیا گیا ہو، قرآن و حدیث کو پس پش ڈالا جا رہا ہو، تو نئی بدعات آ جانے کے بعد انسان چکرا جاتا ہے کہ دین اصل میں ہے کیا۔ تو میں آپ کو عرض کروں، علماء کرام بھی بتاتے ہی ہوں گے کہ ایسی شکل میں جب آدمی حیرت میں پڑ جائے کہ دین ہے کیا، یہ بھی کہتے ہیں دین ہے، وہ بھی کہتے ہیں دین ہے، ایسے موقع پر قرآن حدیث کی طرف رجوع کیا جائے، دیکھا جائے کہ کسی بات پر صحابہ کرام کیسے عمل کرتے تھے، صحابہ کرام کے اعمال اور ان کے کردار کے نمونے ہمارے اندر زندگی پیدا کرتے ہیں۔ قرآنی آیات اور حدیثیں سنا دیجئے تو یہ مؤثر کم ہوتے ہیں، لیکن واقعات میں تاثیر بہت ہوتی ہے۔ اسی لیے کچھ بزرگوں نے کہا ہے کہ واقعات یہ جنود اللہ ہیں، اللہ کا لشکر ہے، جنود اللہ، لشکر اللہ کے۔ میں اس سلسلے میں 3 واقعات آپ کو سناؤں گا کہ نیکی کے کاموں میں جلدی کرنا چاہیے، نیکی کے کام میں دیری کیا۔ ہمارے محاورے میں آ چکا ہے، بہت پیارا محاورہ ہے۔ اس سلسلے میں ایک واقعہ آپ دیکھیے، عربوں میں بلا نوشی کی عادت بہت تھی، یعنی شراب نوشی کی بڑی عادت تھی، اور گھر گھر میں مٹکے ہوتے تھے، جیسے اس زمانے میں ہمارے یہاں بھی عام ہے۔ کہیں کوئی گنا مل قائم ہو گئی تو اس کا سارا کچڑا شراب میں بدل کر اگل بغل کی ساری سڑکوں پہ دکانیں کھل جاتی ہیں، اور نوجوان اس کو پی پی کر کے اپنا ہوش و حواس کھوتا ہے اور برباد ہو جاتا ہے۔ تو عربوں میں بھی یہ چیز رواج تھی جاہلیت کے زمانے میں۔ اللہ نے
اس چیز کو بدلنا چاہا، لیکن عادت چونکہ بہت مضبوط تھی، گڑی ہوئی تھی طبیعت میں، تو یک بیک اللہ نے اپنی حکمت اور مصلحت کے تحت یک بیک منع کرنے والا حکم نہیں اتارا۔ پہلے اتارا کہ اثمہما اکبر من نفعہما، شراب کا، جوئے وغیرہ کا گناہ زیادہ ہے، نفع کم ہے، اس کو بیچا جاتا ہے، خریدا جاتا ہے، نفع ملتا ہے، لیکن گناہ نفع سے زیادہ ہے۔ یہ احساس دلایا گیا کہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کرو۔ اس آیت کریمہ میں پہلا حکم یہ اترا، پھر دوسرا حکم یہ اترا کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا۔ دیکھو نشہ جب ہو تو مسلمانوں ایسی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ، یہ دوسرا حکم تھا۔ گناہ کا احساس دلایا گیا، پھر نماز کے اوقات کو اچھی طرح ہوش و حواس کے ساتھ اللہ کی یاد میں گزارنے کے لیے حکم دیا گیا کہ نشہ خوری کر کے کبھی نماز کے قریب مت جانا۔ تو ایک نماز 5 وقت اگر 1.5-2 گھنٹہ بھی لوگوں نے بچا لیا تو 10-11 گھنٹے بچ گئے نشے سے۔ شریعت نے حکم یہ اس لیے دیا کہ نشے کی حالت میں آدمی کو ہوش نہیں رہتا کیا کہہ رہا ہے، جیسے اونگ کی حالت ہو تو دعا پڑھیں تو سمجھ نہیں آتا کیا کہہ رہا ہے، جیسے یہ ہے کہ اونگ جب آئے تو جا کر کے سو جائیے، یہ آسانی شریعت کی جانب سے ہے، ورنہ آدمی دعا کرنے چلے گا اور اپنے اوپر بد دعا کر لے گا۔ جیسے دعا ہے اللہم اغفر لی ورحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی، بہت مشہور دعا ہے اور بڑی جامع دعا ہے، دین دنیا سب اس میں مانگا گیا ہے۔ اب اونگ آ رہی ہے، دماغ پر نیند کا تسلط ہے، اللہم اغفر لی کہنے کے بجائے آدمی اللہم اغفر لی کہہ لے، غین کی بجائے عین پڑھ لے، تو اغفر لی کا معنی ہوا کہ میرے اوپر مٹی ڈال دے۔ تو ہوش و حواس جب نہیں ہے، زبان کام نہیں کر رہی ہے، تو آدمی کچھ بھی کہہ سکتا ہے۔ ایسی حالت نشہ میں آدمی نماز پڑھے گا تو کچھ سے کچھ کہہ جائے گا، دعائیں اس کے لیے بد دعا بن جائیں گی۔ تو حکم دیا گیا کہ نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ۔ چنانچہ تقریباً 10 گھنٹے مسلمانوں کے محفوظ کیے گئے نشے سے، اور کمال یہ تھا کہ جب حکم آ جاتا تو یہ امکان میں نہیں تھا کہ لوگ رسول کی موجودگی میں ان حکموں پر عمل نہ کرتے۔ جب مسلمان اتنا وقت اپنا اللہ کے لیے فارغ کر چکا تو آخری حکم آیا انما الخمر والمیسر والانصاب والاجسام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه۔ شراب، جوا، تھان بتوں کے قسمت نکالنے کے تیر، رجسن مجسم گندگی ہیں، مجسم گندگی ہیں، فاجتنبوه حکم آ گیا اللہ کا، ان سے بچو۔ جب اللہ کا حکم آ گیا تو اس کا کمال دیکھیے، مسلمان سارعو و سابقو جو آپ پڑھتے ہیں قرآن مجید میں، اس پر صحابہ کرام کیسے عمل کرتے تھے۔ اللہ کے رسول پر یہ وحی اتری اللہ کی جانب سے، تو اس کے بعد اللہ کے رسول نے منادی کرنے والے بھجوائے، الا قد حرمت الخمر، لوگوں سنو شراب حرام کر دی گئی، فاجتنبوہ کا حکم اللہ نے دے دیا۔ تو روایتوں میں آتا ہے کہ اس وقت گھروں میں شرابوں کے جو مٹکے رکھے ہوئے تھے، تو اس قسم کی شرابیں چلتی تھی، لوگوں نے مٹکے نالیوں میں لٹا دیے، اور جام میں اگر ڈھال رکھا تھا تو جام پلٹ دیا، منہ میں رکھا تھا تو کلی کر دیا، حلق کے نیچے اتار لیا تھا تو ہاتھ ڈال کر کے اس کو قے کر دیا۔ فاجتنبوہ کا عمل صحابہ کرام نے ایسے کر کے دکھایا۔
بچو اس سے۔ سن 1933 میں شراب پر پابندی کے لیے بہت سے ملکوں میں کوشش ہوتی ہے، امریکہ میں بھی اس کی کوشش ہوئی، لیکن سینکڑوں لوگوں کی جانیں گئیں، 2-3 سال اس پر محنت کی گئی، بے شمار فلمیں، لیکچر، پمفلٹ، سب کچھ کیا گیا، لیکن حکومت کو اپنا آرڈر واپس لینا پڑا۔ لوگوں نے کہا کہ نہیں مانیں گے ہم اسے ہم نہیں مانیں گے۔ لیکن اللہ کا حکم جب آیا، رسول نے اس کو سنایا، فاجتنبوہ کہہ کر کے، تو مسلمانوں نے پی ہوئی شراب کو کلی کر دیا، الٹی کر دیا۔ یہ ہمارے ان صحابہ کرام کا حال تھا۔ سارعو اور سابقو کے تعلق سے جلدی کرنا، نیک کام میں دیری کیا ہے؟ یہ ایک مثال ہے۔ ایک مثال اور سنیے۔ پہلے چونکہ اہل کتاب، بیت المقدس والے اہل کتاب لوگ تھے، عیسائی مذہب چلتا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار لوگ تھے، مکہ کے لوگ بت پرست تھے، 360 بت خانہ کعبہ کے ارد گرد حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کے بنائے ہوئے گھر میں بتوں کو پاٹ دیا گیا تھا، ایک اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا۔ حبل کو اس کی چھت پہ لا کے کھڑا کر دیا، دور ہی سے دکھائی پڑتا تھا۔ اللہ کے رسول، سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ اللہ کے رسول وہاں جب عبادت کرتے تھے تو کوئی بت آپ کے سامنے نہیں پڑتا تھا، اور بیت المقدس کی جانب رخ آپ کا رہتا تھا۔ پھر جب مدینہ ہجرت کر کے گئے تو مدینہ ہجرت کرنے کے بعد 16 یا 17 مہینے تک، حدیثوں میں آتا ہے اتنے دنوں تک ہمارے رسول نے بیت المقدس کی جانب رخ کر کے نماز پڑھائی۔ اس دوران کچھ مسجدیں بھی بنی، ان مسجدوں کا قبلہ بھی بیت المقدس کی جانب کیا گیا، لیکن رسول کی یہ تمنا تھی، خواہش تھی کہ تمام نبیوں کے باپ حضرت ابراہیم و اسماعیل نے جو قبلہ بنایا ہے وہی قبلہ بنا دیا جاتا تو بہت بہتر تھا۔ سارے انبیاء بھی یہیں آ کر کے حج و طواف کیا کرتے تھے، صحیح حدیثوں میں موجود ہے۔ تو اللہ نے اس کا ذکر کیا، قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام۔ اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیریے، اے نبی محمد پھیر دیجئے۔ تو قبلہ بدل گیا۔ اب یہ حکم جب ہوا گیا، فول وجهك، چہرہ اپنا پھیر دو قبلے کی طرف، بیت اللہ الحرام مکہ کی طرف۔ تو مدینے میں تو اللہ کے رسول نے وحی کی خبر کر دی، کچھ بستیوں میں یہ خبر دوسرے روز پہنچی کہ قبلہ بدل گیا ہے۔ ظہر کی نماز ہو رہی تھی اور لوگ حالت رکوع میں تھے، اللہ کے رسول کا منادی دروازے پہ آیا اور اس نے کہا کہ الا قد حولت القبلہ، لوگوں سنیے قبلہ بدل دیا گیا ہے، خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دیا گیا ہے۔ تو اب سارعو پر عمل دیکھیے، سارعو اور سابقو، جلدی کرو، مسابقت کرو، ذرا بھی دیری نہیں۔ حالت رکوع میں تھے امام، اور بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھنے کا معنی یہ ہوا کہ مدینے میں حرم شریف کا قبلہ مکہ کا دکن جانب پڑے گا، اور بیت المقدس کی طرف قبلہ اتر طرف تقریباً پڑے گا۔ حولت القبلہ، یہ آواز کان میں پڑی تو چند سیکنڈ بھی ان کو رکنا گوارا نہیں تھا۔ امام رکوع ہی کی حالت میں اتر طرف سے بحالت رکوع چل کر کے دکن آ گئے، سب سے آگے کھڑے ہو گئے۔ اس کے بعد مرد چلے حالت رکوع میں، وہ ان کے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ پھر نوخیز لڑکے وہ چلے مردوں کے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ پھر خواتین جو مسجدوں میں جایا کرتی تھیں، اللہ کے رسول کی اجازت تھی، ان کے پیچھے وہ کھڑی ہو گئیں، اور پھر نماز مکمل ہو گئی۔
حالت رکوع میں یہ سب ہوا ہے۔ تو صحابہ کا عمل نیک کاموں میں جلدی کے لیے کہ یہی مغفرت کا طریقہ ہے اور یہی حصول جنت کا طریقہ ہے، ان کے ہاں دیری کا کوئی سوال نہیں تھا۔ ہمارے ہاں محاورہ تو ہے کہ نیک کام میں دیری کیا، نیک کام میں دیری کیا، لیکن دیری بہت ہو جاتی ہے، اس پر دھیان دینا چاہیے۔ تو اس طریقے سے صحابہ کا یہ عمل ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے کہ ہمیں نیک کاموں کو مؤخر نہیں کرنا چاہیے۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ ایک واقعہ اور بتاتا ہوں، بہت لمبی حدیث ہے اور 1 گھنٹے میں وہ بیان ہو پائے گی۔ اس حدیث کے کچھ ضروری ٹکڑے میں آپ کو بتاتا ہوں جو اسی سے متعلق ہے۔ حضرت کعب بن مالک ایک جوان صحابی تھے اللہ کے رسول کے زمانے میں۔ اللہ کے رسول نے غزوہ تبوک کا اعلان کر دیا، بلا کسی توریہ کے صاف صاف بتایا کہ ادھر چلنا ہے لڑنے کے لیے، لوگ تیار ہو جائیں۔ سارے لوگ تیار ہو گئے۔ بڑا دشوار گزار سفر، صحرا، بادیے اور کنکریلے راستے، شدید گرمی، اور پھر آزمائش یہ کہ وہی زمانہ پھلوں کے پکنے کا اور سائے کی خوشگواری کا تھا، اس کو چھوڑ پانا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے۔ کعب بن مالک کہتے ہیں کہ میرے پاس 2 سواریاں تھیں، کوئی کمی نہیں تھی۔ مدینے آتا تھا، پھر گھر پہ آتا تھا حوالی میں، لیکن یہی تھا کہ گھوڑا اڑاؤں گا اور لشکر رسول کو پہنچ جاؤں گا۔ ایسے 1 دن گزرا، 2 دن گزرا، 3 دن گزرا، دن گزرتے گئے اور میں شریک نہیں ہو سکا۔ اللہ کے رسول تشریف لے گئے، فاتحانہ واپس آئے۔ مدینے میں جب آپ سفر کر کے آپ جب واپس آتے تھے تو گھر میں نہیں جاتے تھے، سفر سے واپسی کے بعد اللہ کے گھر میں آتے تھے۔ آپ کی سنت تھی، بڑی پیاری سنت، اللہ کے گھر میں آتے تھے، وہاں 2 رکعت نماز پڑھتے تھے، پھر بیٹھتے تھے، لوگوں سے وہاں ملاقاتیں ہوتی تھی، پھر اس کے بعد جاتے تھے، جن کی باری ہوتی تھی اس حساب سے، یا نئی باری کی تعین ہوتی تھی۔ ایسے موقع پر تقریباً 80 سے کچھ اوپر وہ لوگ تھے جن کے ہاں منافقت پائی جاتی تھی۔ منافق کسے کہتے ہیں؟ جو دل سے کافر ہو اور ظاہر میں مسلم معاشرے میں رہ کر کے نماز بھی پڑھ لیتا ہو، روزہ بھی رکھ لیتا ہو، زکوٰۃ بھی دے دیتا ہو، جہاد کے لیے بھی چلا جاتا ہو، یہ منافق تھے۔ ہم لوگوں میں مسلمانوں میں بڑی جلد بازی کرتے ہیں، اپنی پارٹی کے آدمی لیڈر کو اگر ووٹ نہیں دیا تو کہتے ہیں وہ منافق ہو گیا۔ اتنا آسان لفظ نہیں ہے، شرعی لفظ ہے۔ منافق وہ ہوتا ہے جو اندر سے کافر ہوتا ہے، اوپر سے وہ دین کے کچھ اعمال انجام دیتا رہتا ہے، لیکن وہ منافق تھے۔ اللہ کے رسول کی خدمت میں پہنچے، الٹا سیدھا عذر بیان کیا، اللہ کے رسول نے ان کی ظاہری بات کو قبول کر لیا اور دل کے خفیہ رازوں کو اللہ کے حوالے کر دیا کہ اللہ سمجھے گا۔ باقی بچے 3 آدمی، ایک تو کعب بن مالک جو ابھی جوان تھے، اور 2 بدری صحابہ تھے، غزوہ بدر میں جن کی شرکت تھی، اور غزوہ بدر کے صحابہ کے بارے میں اللہ نے فرما رکھا ہے کہ جو چاہو کرو میں نے تمہیں بخش دیا۔ تو جو چاہو کرو کا معنی وہ ہم لوگوں کے لیے جو بنے گا وہ صحابہ کے لیے نہیں تھا۔ صحابہ جو چاہو کرو میں یہ نہیں کہ چھوٹ مل گئی جو چاہو کرو، ان کے ایمان کا تقاضا تھا کہ وہ کوئی بھی ایسی بات جو اللہ رسول کے حکم کے خلاف ہو نہیں کر سکتے تھے، ان کی فطرت بن گئی تھی۔ لیکن بشری تقاضے سے کبھی کبھی کوئی لغزش ہو سکتی تھی۔ ہلال بن امیہ، مرارہ بن ربی، یہ دونوں بدری صحابہ تھے، اور کعب بن مالک یہ جوان صحابی تھے۔
دونوں بدری صحابہ نے بھی اپنا عذر پیش کیا. اللہ کے رسول نے کہا جاؤ یہاں تک کہ میرا حکم آ جائے. کعب بن مالک کہتے ہیں کہ میں بھی پہنچا تو مجھ سے بھی اللہ کے رسول نے ہی فرمایا کہ جب تک میرا حکم آئے تب جاؤ. آپ مسکرائے لیکن مسکراہٹ غضبناک تھی. اس کے بعد حکم آیا کہ کوئی مسلمان ان سے کلام نہیں کرے گا. سارے مسلمانوں نے فی الفور پورا مدینہ گفتگو ان سے ترک کر دیا. کعب بن مالک کہتے ہیں کہ جس مدینہ میں پلا بڑھا وہ زمین مجھ کو ایسی لگتی تھی جیسے یہ ہماری زمین نہیں کوئی اور زمین ہے. اس انقطاع کا لوگ کٹ گئے، قطع تعلق کر لیا، اور 40 دن تک یہ صورتحال رہی. اللہ کے رسول کو وحی کا انتظار تھا. یہ صاحب ایمان لوگ ہیں، انہوں نے یہ جرم کیا، اتنے بڑے نیک کام پر نبی نے بلایا اور نہیں گئے. ان کے جرم کی توبہ اللہ کب اتارتا ہے کہ وہ راضی ہو گیا. 40 دن گزر گئے. کعب بن مالک کہتے ہیں میرے ایک دوست تھے، جگری دوست، ابو قتادہ. تو چونکہ بائیکاٹ تھا اس لیے ان کے باغ میں دروازے سے نہیں گیا، دیوار پھاند کر کے گیا. ان سے کہا کہ ابو قتادہ تمہیں معلوم ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں. کچھ نہیں بولے. جگری دوست کچھ نہیں بول رہا ہے. پھر دوبارہ کہا کہ تمہیں معلوم ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں. پھر کچھ نہیں بولے. تیسری بار کہا کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں. تو ابو قتادہ نے کہا کہ اللہ اور رسول عالم، اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہوں. بس کل سارا جواب یہی تھا جس میں مجھ کو مخاطب بھی نہیں کیا اس نے. کہتے ہیں کہ پھر میں مایوسی کے ساتھ دیوار ہی فلان کر کے وہ باہر آ گیا. یہ صورتحال تھی. 40 دن جب گزر گئے تو اللہ کے رسول کا ایک حکم اور آیا کہ یہ لوگ اپنی بیویوں سے بھی قریب نہیں جا سکتے. تو جو خبر لے کر کے گیا، کعب بن مالک کہتے ہیں میں نے پوچھا، کہا کیا طلاق دے دیں؟ کہا نہیں، طلاق نہیں دینا ہے، لیکن ان سے ہم بستر نہیں ہونا ہے. چنانچہ اہلیہ سے کہا کہ تم اپنے میکے چلی جاؤ. مرارہ کی اہلیہ پہنچی، کہا اللہ کے رسول وہ بہت بوڑھا آدمی ہے تو کیا میں اس کی خدمت کر سکتی ہوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ خدمت کر سکتی. دیکھیے رسول کی رحمت، خدمت کر سکتی ہو لیکن وہ تمہارے قریب نہیں آ سکتا. کہا اللہ کے رسول وہ بہت کمزور آدمی ہے، اس میں کوئی حصو حرکت نہیں. ان کو خدمت کی اجازت دے دی. 50 دن جب گزر گئے تو توبہ کی آیتیں نازل ہوئی، توبہ کی آیات. پھر جب توبہ کی آیات ہوئیں تو گھوڑا اڑاتے ہوئے لوگ پہنچے. کعب بن مالک کو مبارکباد دیا. کہتے ہیں کہ میں نے کپڑا پہنا اور اللہ کے رسول کی خدمت پہ حاضر ہوا. اللہ کے رسول کا چہرہ بالکل گلنار تھا، چمک رہا تھا، خوشی میں جیسے چمکتا تھا. انہوں نے کہا کہ کعب تمہاری زندگی میں تمہاری والدہ نے جب سے جنا ہے اس سے بہتر دن نہیں آیا ہوگا. کعب نے کہا کہ اللہ کے رسول میں بھی بہت خوش ہوں، میں اپنا مال اللہ کی راہ میں اپنے اس توبہ کی قبولیت پہ صدقہ کرتا ہوں. تو پھر رسول کی رحمت دیکھی، آپ نے فرمایا نہیں سب نہیں، اپنے بال بچوں کے لیے روک لو، بال بچوں کے لیے روک لو. تو آپ دیکھیے اس میں کہ رسول کے کا فرمان جب ہو گیا تو گھر میں بیوی بچے تک بولنا بند کر دی. یہ طریقہ تھا صحابہ کا، رسول کے زمانے کا، کہ مسلمانوں کا. میرے بھائیوں سارعو، جلدی کرو، نیک کاموں میں دیری کا، آگے بڑھو، نیک کاموں میں دیری نہیں کرنا چاہیے. یہ عادت مادہ پرستی کے اس دور میں انسان کو سست سے سستر بناتی چلی جاتی ہے. ہمیں اللہ کی مغفرت چاہیے، جنت چاہیے، ہم ایمان لائے اللہ پر، اس کے رسولوں پر، لہذا ہمیں اس سلسلے میں سستی نہیں کرنی چاہیے. اللہ رب العالمین ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.